اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 271۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ ہے اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ سیدنا شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ چونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو دیے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں ابو بکر کو ہم نے اپنے سے آگے ہی پایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ ظاہر کر کے صدقہ دینا ایسی صورت میں افضل ہو جاتا ہے جب لوگوں کے لیے صدقہ دینے کی ترغیب ہو۔ ایسے موقع پر اعلانیہ صدقہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو۔ تو اگر کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلانا مقصود ہو تو پھر ظاہری یعنی اعلانیہ طور پر کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صدقہ فرض کے علاوہ ہو یعنی نفلی صدقات، ان کا چھپانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے انسان ریاکاری سے بچتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خفیہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ تو افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دے دیا جائے اور مال کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقے کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر فقراء کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور ان 7 آدمیوں میں سے ایک انسان وہ ہے جو صدقہ اس طرح سے کرے اور اسے صدقہ کرتے ہوئے اس طرح چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب صدقات نہ دیے جا رہے ہوں یعنی اللہ کی راہ میں مال نہ نکالا جا رہا ہو تو اس صورت میں پوشیدہ صدقہ کرنا زیادہ افضل نہیں، یعنی ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، کیونکہ صدقات کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر کرنے کا دار و مدار اس کی مصلحت اور فائدے پر ہے۔ اگر ظاہر کرنے سے یہ امید ہو کہ دوسرے لوگ بھی یہ نیکی کا کام کریں گے تو پھر خفیہ صدقہ کرنے کی نسبت ظاہر کر کے یعنی اعلانیہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ پھر فرمایا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں ضرورت مندوں کو دے دو۔ صدقہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے، اور زیادہ ضرورت مند کی موجودگی میں کم ضرورت مند کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر فرمایا
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی صدقہ دینا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر اور باعث ثواب ہے۔ تو آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرضی صدقات یعنی کہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ظاہر کر کے دینے چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہیں، تو فرض عبادات اعلانیہ کرنی چاہیے اور نفلی عبادات چھپا کر کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے برائیاں دور کر دیتے ہیں اور بندے کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے اور مومن بخل سے بچتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کی محبت پر چونکہ چوٹ پڑتی ہے، اس طرح مومن کے حرص میں بھی کمی آتی ہے، اور صدقہ کرنے سے مومن کے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، مومن ریاکاری سے بچتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے یعنی صدقے کے توسط سے ایک مومن انسان کو گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ یہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ہر کام برائیوں کو دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان کو اجر اور ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے گناہ اس کی برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ صدقے سے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جس چیز کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو مگر اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلا کر پوشیدہ صدقے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔